حلیمہ سعدیہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی اور والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعیت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک خیر و برکت جو دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں۔ آپ تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ 2 برس تک وہیں رہے، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شک کے صدر کا واقعہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امی تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کیا، پھر آپ کا دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا، پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ آپ کا اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس آپ نے گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابا پہنچ کر رحلت کر گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب بوڑھے دادا عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل میں آپ کی اس مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رکت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رکت نہ تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، سر پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے کہ آئندہ آپ کی ایک شان نرالی ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن تھی کہ دادا بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے مگر آپ کی کفایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اس پر قناعت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس اور کہا جاتا ہے مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا اور آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مور نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور انہیں ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی شاندار ضیافت کی، ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں اوکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، یعنی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، یعنی کہ وہ قتل ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوگی، باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے، اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پابند کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا، اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آتے، لڑائی صرف اس چوتھے مہینے میں پیش آتی۔ اس جنگ کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید نام یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ آس بن وائل نے اسے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو
جمع بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ آپس میں عہد و پیمان کیا گیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا گیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو یقیناً اسے قبول کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی، والد سے وراثت میں جو کچھ ملا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام میں لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوتی ہے۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین پارٹنر تھے۔ آپ حجت بحث نہ کرتے، نہ جھگڑتے۔ آپ معاملات میں ہر درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے۔ زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب امین پڑ گیا۔ آپ کو یہی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں۔ امیرۃ القریش ان کا لقب تھا۔ طاہرہ بھی لقب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی۔ انہوں نے پیشکش کی کہ یہ بھی عرض کی کہ میں آپ کو سب سے اچھی اجرت دوں گی۔ آپ نے ان کے غلام یعنی حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا کر دی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی، چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی۔ بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 40 برس تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 برس تھی۔ کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائص مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تمیمی سے ہوئی اور ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنا چاہی مگر خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی کے وطن سے ہے، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام ہیں قاسم، زینب، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد و ترتیب میں دونوں میں اس سے اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لہٰذا تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لائیں، ہجرت بھی کی، سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔